I had the honor of meeting our Chief Justice of Pakistan 2 days ago with this request that we want a decision which is based on merit, decision which is based on facts, but a speedy decision, very serious efforts to put this track and trace system, in the right direction. بدعنوان عناصر سے ایک پائی وصول کر کے عوامی فلاح پر خرچ کریں گے. وزیراعظم شہباز شریف کا مقدمات کی تفویض اور انتظامی نظام کے اجرا کی تقریب سے خطاب. کہا کھربوں روپے کے مقدمات ٹریبونلز، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں. ایسا نظام متعارف کرایا جائے جس سے بدعنوانی کی نظر ہونے والا پیسہ دوبارہ خزانے میں آئے گا. نیا نظام شفافیت اور انصاف کی بر وقت فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا. اور بشرا بی بی صاحبہ کے جو کیسز کی ڈیٹس ہیں وہ ہمارے یہاں پہ ماناز قانون ساز یہاں ہمارے وکلا حضرات بیٹھے ہیں، ان کی علم میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ ڈیٹس جو ہیں وہ ان کی چینج ہو جاتی ہیں، ان کی سماعت کی ڈیٹس جو کیسز کی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے اپوزیشن وفد کی ملاقات. پی ٹی آئی کے شکوے شکایتیں. چیئرمین بیرسٹر گوہر کے مطابق چیف جسٹس کو بتایا کہ آپ کے کورٹ آرڈرز کو نہیں مانا جا رہا. بانی کی ان کی اہلیہ سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. چیف جسٹس نے عدالتی ریفارمز کے حوالے سے 10 نکاتی ایجنڈا شیئر کیا. ہم اپنی تجاویز چیف جسٹس کو دیں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا چیف جسٹس کو انصاف کی فراہمی میں حائل مسائل بتائے. سلمان اکرم راجہ نے لاپتہ افراد کا معاملہ چیف جسٹس کے سامنے رکھا. اپوزیشن وفد کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کا اعلامیہ جاری. چیف جسٹس نے اپوزیشن وفد کو بتایا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی تجاویز طلب کی گئی ہیں. وزیر اعظم نے عدالتی اصلاحاتی ایجنڈے کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے. چیف جسٹس نے اپوزیشن وفد کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اجلاس سے متعلق بھی آگاہ کیا. ان کا رویہ روز بروز بڑا ایگریسو ہوتا جا رہا ہے، بڑا متنازع ہوتا جا رہا ہے. پی ٹی آئی نے سینیٹرز کی معطلی کی ڈپٹی چیئرمین کی رولنگ مسترد کر دی. سیدال خان ناصر سے استعفے اور اپوزیشن سینیٹر سے معافی مانگنے کا مطالبہ. سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ ماڈریٹر کے بجائے فریق بن جاتے ہیں. جب تحریک پر گنتی کا نتیجہ حکومت کے خلاف آیا تو وہ نتیجہ ہی روک لیا گیا. 9 مئی اور 26 نومبر سمیت دیگر مقدمات سیاسی نہیں. جب آپ قانون توڑیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. رہنما نون لیگ بیرسٹر عقیل ملک کا پی ٹی آئی رہنما کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا پی ٹی آئی کو آئین و قانون سے ہٹ کر کوئی ریلیف نہیں مل سکتا. آئی ایم ایف کی گورننس اور کرپشن کے تشخیصی جائزے کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف. حکومت پاکستان کی سنجیدگی اور عزم کو سراہا. اعلامیے کے مطابق پاکستان کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے پر امید ہیں. آئی ایم ایف ٹیم رواں سال کے آخر میں دوبارہ پاکستان کا دورہ کرے گی. گورننس، شفافیت، اقتصادی نتائج کو بہتر بنانے کے مواقع تلاش کرنے کے لیے جائزہ لیا جائے گا. آرمی چیف جنرل آصف منیر کا دورہ برطانیہ. برٹش آرمی کے سسٹم اور اے آئی ٹیکنالوجی کا مشاہدہ. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جنرل رولینڈ والکر کی دعوت پر وار منسٹر اور لارک ہل گیریجن کا دورہ کیا. آرمی چیف کو برٹش فوج اور ڈیپ ریس اسٹرائک بریگیڈ کو جدید بنانے کے امور پر بریفنگ دی گئی. بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل سے آرمی چیف کو خط پر خط لکھ کر ترلے کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے لوگ جنرل آصف منیر کے خلاف منفی مہم چلا رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ان کی سیاست ایک ذات کے گرد گھوم رہی ہے. عدلیہ آزاد ہوئی ہے تو ان کو اس کی بھی تکلیف ہے. بانی پی ٹی آئی نواز شریف کی طرح کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی حکومت کے ہوش و حواس کھونے کا واضح ثبوت ہے.
یہ جیل کو تفریحی پارک سمجھتے ہیں، جب جس کا دل چاہے منہ اٹھا کر پہنچ جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل۔ واضح کیا کہ پنجاب حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی نہیں لگائی۔ آئین توڑ کر اور جبر سے ملک نہیں چلتے۔ سیاستدانوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے سارے اصول توڑ دیے۔ ہمارا پارلیمان عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب۔ کہا جب الیکشن چوری ہوگا تو ملک میں سیاسی انتشار ہی ہوگا۔ ٹیکس نیٹ میں موجود ریٹیلرز پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان ریٹیلر بزنس کونسل کے وفد سے گفتگو۔ ریٹیلرز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ کہا استعمال شدہ اشیاء کی آڑ میں ہونے والی اسمگلنگ کے سدباب کے لیے بھی اقدامات تیز کر رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کل لاہور پہنچیں گے، چند روز لاہور میں قیام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا بھی امکان، مختلف سیاسی اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ کراچی میں دوست کے ہاتھوں اغوا کے بعد قتل ہونے والے نوجوان مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کے بعد نمونے حاصل کر لیے گئے، لاش سرد خانے منتقل۔ مقتول کے والد اب تک کی تفتیش سے مطمئن۔ کہا ارمغان مصطفیٰ کا دوست نہیں، بیٹے کا ٹریپ کیا گیا، قاتل کو سخت سے سخت سزا دینے کی اپیل۔ گاڑی سے جلی ہوئی ملنے والی لاش مقتول مصطفیٰ عامر ہی کی ہے یا کسی اور کی؟ قتل کیس میں نیا موڑ آ گیا۔ ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد گتھیاں مزید سلجھنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ رپورٹ پازیٹو ہوئی تو لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا جائے گا، رپورٹ مثبت نہیں آئی تو دوبارہ سے لاوارث قبرستان ہی میں تدفین کر دی جائے گی۔ کراچی میں بڑھتے ہوئے حادثات پر جماعت اسلامی کا احتجاج، شہر کے 15 مقامات پر مظاہرے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو فی کس 1 کروڑ روپے زر تلافی دینے کا مطالبہ۔ دہشت گردی اور بیماریوں سے زیادہ تر لوگ ٹریفک حادثات میں مر رہے ہیں۔ کیا حکومت کے پاس حادثات سے مرنے والوں کی تعداد موجود ہے؟ سارا مسئلہ ہی قانون پر عمل درآمد کا ہے۔ بھاری گاڑیوں اور اوور لوڈنگ کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا اظہار برہمی۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا کہ پورٹ قاسم کورنگی انڈسٹریل ایریا کی سڑکوں میں 2-2 فٹ کے گڑھے حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ سڈنی میں 23 سالہ پاکستانی طالب علم گھر میں آگ لگنے سے جاں بحق۔ حیدر علی کا تعلق علی پور چٹھا سے تھا۔ حیدر علی ڈیلیوری کے لیے استعمال ہونے والی بائی سائیکل کو چارجنگ پر لگا کر سو گیا تھا۔ بیٹری میں لگنے والی آگ نے پورے کمرے کو لپیٹ میں لے لیا۔ اہل خانہ کی میت پاکستان لانے میں مدد کی اپیل۔ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کے پاک سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کا دوسرا روز۔ مظاہرے میں گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین شریک۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ چیمپئنز ٹرافی میں سب سے بڑا ٹاکرا 23 فروری کو ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں اتوار کو دبئی میں مد مقابل ہوں گی۔ قومی ٹیم کی آئی سی سی اکیڈمی میں پریکٹس۔ دبئی اسٹیڈیم میں شائقین کے لیے انتہائی سخت قواعد و ضوابط جاری۔ سیاسی نعرے بازی اور سیاسی بینرز پوسٹر اسٹیڈیم لانے سے گریز کی ہدایت۔ نو ڈاؤٹ بالکل ہم نے 2 میچ یہاں پہ انکو انڈیا کو ہرائے ہوئے اور کوشش کریں گے کہ جس طرح لاسٹ 2 میچ یہاں پہ ہم لوگ جیتے ہیں جو اسی طرح کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ کرکٹ کھیلیں اور الحمدللہ کافی لڑکے کانفیڈنٹ ہیں انشاءاللہ اچھا میچ ہوگا۔
بھارت کے خلاف میچ میں کوئی دباؤ نہیں، بہترین پرفارمنس کی کوشش کریں گے۔ فاسٹ بولر حارث رؤف کی دبئی میں میڈیا سے گفتگو، بولے نیوزی لینڈ کے خلاف میچ گزر گیا، اب بھارت کے خلاف میچ پر فوکس ہے۔ بھارت کو دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں 2 میچ میں شکست دے چکے ہیں، اس بار بھی بھارت کو شکست دینے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ نہ جتوانے اور اپنے انجرڈ ہونے کے غم میں فخر زمان نڈھال ڈریسنگ روم پہنچے تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ پویلین بوجھل قدموں کے ساتھ جاتے دکھائی دیے۔ شاہین شاہ افریدی سمیت دیگر ساتھی کھلاڑیوں نے انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ اور انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیمیں کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آمنے سامنے ہوں گی۔ دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ میں کمزوریوں کو دور کیا۔ آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ کا کہنا ہے کہ صرف جیت کے لیے میدان میں اتریں گے۔ کسی ملک کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، کہا افغان عبوری حکومت سے کہا ہے کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ غزہ اور مسئلہ کشمیر دیرینہ تنازعات ہیں، غزہ کے عوام کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی تجویز ناقابل قبول ہے، غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے بدلے شکیل آفریدی حوالگی کی تجویز قابل عمل نہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ حکومتی بیان نے عدالت کو حیرت میں ڈال دیا۔ شکیل آفریدی امریکہ کے لیے کیوں اہم ہے؟ ارسا نے چولستان منصوبے کو پانی فراہم کرنے کی منظوری دے دی، منصوبے کے لیے 4,50,000 ایکٹر فٹ پانی دستیاب ہوگا۔ ارسا میں سندھ کے ممبر احسان لغاری کا اختلافی نوٹ، پنجاب حکومت کو پانی دستیابی کا سرٹیفکیٹ دینا سندھ سے ناانصافی قرار۔ بلوچستان میں بارش اور برف باری کا دوسرا سسٹم آج سے اثر انداز ہونے کا امکان، صوبے میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی توقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ امریکہ کی مقابلہ حسن جیتنے والی 18 سالہ کیڈانس فریڈرکسن ٹریفک حادثے میں ہلاک۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیڈانس فلوریڈا کی ایک شاہراہ پر گاڑی چلا رہی تھی، اس دوران ان کی گاڑی ایک ٹرالر سے ٹکرا گئی۔